مائنڈ سیٹ اور خواہشات یہ ہیں کہ آپ نے خطے میں اور کچھ وقت بعد ایک عالمی قوت کے طور پہ آپ نے سامنے آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی فوج چاہیے، بہت بڑی آپ کو ایئر فورس چاہیے، کس سے مقابلہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب مقابلے کا جہاں تک ذکر ہے، مقابلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ پورے اگر آپ انڈین اوشن میں تمام ممالک کو دیکھیں تو فی الحقیقت کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انڈیا پہلے ہی ایک بڑا ملک ہے، بڑی اکانومی ہے، زیادہ سٹرونگ ہے، ملٹری ان کی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تیسرے یا چوتھے نمبر کی پھر اس آرمز ریس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خواہش اندر موجود ہے کہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ پھر بالکل منمانی دنیا میں کرتے پھر، جسے مورگنتھو نے کہا کہ لسٹ فار پاور ہے، لسٹ فار ٹیریٹری ہے، لسٹ فار ڈومینیشن ہے۔ اسپیشلی آفٹر 98 جب دونوں ملکوں نے، پاکستان اور انڈیا نے نیوکلیئر ایکوزیشن کر لی، اس کے بعد آپ کو، مجھے، کسی بھی ریشنل انسان کو کیا لگنا چاہیے اس آرمز ریس کو دیکھ کر؟ دیکھیے، اس آرمز ریس میں پاکستان تو ڈیفینیٹلی آرمز ریس نہیں کرنا چاہتا۔ ریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 ٹینک ہیں یا 15 ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر 16-17 نہیں تو کم از کم 15 ضرور ہوں، تو آپ اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کیا۔ ہم ایک حقیقت ہے جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایسی دوڑ میں پڑ جائیں جس میں ہم اپنا پیسہ بلا وجہ ضائع کر کے، اور جنگ تو اللہ بہتر جانتا ہے کبھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کب ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا اگر آپ جنگ روکنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے اور جنگ نہ ہو، تو آپ کو اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہوگا۔ جب آپ کا دفاع کمزور ہوگا تو دوسرے کی آنکھ آپ کی طرف آئے گی، پھر وہ آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ کا دفاع مضبوط ہے تو وہ لازماً آپ سے ٹکر نہیں لے گا۔ اب اس میں آپ نے نیوکلیئر ویپنز کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ انڈیا کنونشنل سائٹ پہ انڈیا کی فوج بہت بڑی تھی، اور پہلے ہی ان کو کنونشنل برتری حاصل تھی، اور ہم ہمیشہ دفاعی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہے کہ اتنی بڑی فوج اگر اس کو فیس کرنا ہے تو ہم اتنے دفاعی طور پہ مضبوط ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی آئے تو ہم اس کو نکال سکیں۔ اب اس میں اگر ہندوستان یہ نیوکلیئر ایکسپلوژنز نہ کرتا تو پاکستان نے نہیں کرنے تھے۔ مینز یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ موٹیویشنل فیکٹر ہمیں اپنے ہمسایہ ملک سے ملتے ہیں، دفاعی ریس کا نہیں ہے، یعنی ہم ریس ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہتے، we are not in this race، they are provoking always all the time۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں یا تو ڈھال ایک لے لوں یا کم از کم میرے بھی ہاتھ میں بندوق ہو، لیکن اگر ایک کے ہاتھ میں 10 بندوقیں چلے گی تو پھر آپ کے ہاتھ میں اگر ایک بھی نہ ہو یا 2 بھی نہ ہو تو پھر آپ لازماً اس کا نشانہ بنیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وار انڈسٹری کی، یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے لیے آپ کو ایک انٹینس انویسٹمنٹ چاہیے۔ اگر وہ ملک کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے تو ہمیں باہر سے بھی چاہیے۔ انڈیا نے FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اپنے ڈیفنس بجٹ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پلانز، فیوچر پلانز اس سے بھی زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں؟ فیوچر پلان جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر فوج بنانے کی، ایئر فورس بڑی کرنے کی اور نیوی کو پھیلانے کی یہ ایک ہوس موجود ہے۔ سو یہ رکے گا تو نہیں، یہ لازماً اگر باہر سے ان کو فنڈز نہیں آئیں گے تو اپنے فنڈز جنریٹ کریں گے، کیونکہ ایک ذہن میں ایک فطور موجود ہے، ایک ایسی سوچ موجود ہے کہ آپ نے